گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 11 اکتوبر کو خیبر پختونخوا میں ایک قومی جرگہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آج بھی سوالات آتے ہیں کہ جرگہ کیا چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو آئیے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ زکا خپل پختونیم تو میں آپ کو پشتون کلچر کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، جرگہ کیا ہے؟ جرگہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی گیدرنگ جس کو اس لیے آرگنائز کروایا جائے کہ کسی مسئلے کا حل نکالا جائے۔ مثال کے طور پر کہیں پر سالوں سے دشمنی چلتی آ رہی ہے، کہیں پر کوئی اختلاف ہے، کہیں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، تو اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے علاقے کے بڑوں کو بٹھایا جاتا ہے، علاقے کے عزت دار لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ مسئلے کا حل نکالا جا سکے، دشمنیوں کو ختم کیا جا سکے۔ یہ ہوتا ہے جرگہ، جو کہ آج بھی بہت سارے پشتون علاقوں میں یہ ہوتا ہے۔ لوگ عدالت میں جانے کے بجائے جرگے کی طرف جاتے ہیں تاکہ گھر کے مسئلے کو گھر کے اندر ہی حل کیا جائے۔ اب یہ قومی جرگہ ہے۔ قومی جرگہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آپ سب جانتے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں لوگ دہشت گردی کے شکار ہیں، جس میں کے خیبر پختونخوا بھی شامل ہے، جہاں پر مساجد میں دھماکے ہوتے ہیں، سکولز میں فائرنگ ہوتی ہے، بازاروں میں دھماکے ہوتے ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں، لوگوں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جمہوریت ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ ایک جرگے کو تشکیل دیں، جہاں پر وہ مختلف پارٹیز کو بلا رہے ہیں کہ آپ سب آئیں اور ہمارے مسائل کو سنیں تاکہ ہم کسی حل کی طرف جائیں۔ اگر حل کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ مسائل اور پیچیدہ ہوتے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ مجھے پشتونوں سے شکایت ہے، زخپل پختونوں میں زیادہ شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جرگے کے بارے میں ویڈیو نہیں بنا رہا یا جو ان کے ٹرینڈ میں شامل نہیں ہو رہا، شاید انجانے یا نہ انجانے میں، تو ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جرگہ مسئلے کے حل کی طرف کی بات ہے، امن کی طرف بات ہے۔ تو یہاں پر کسی بھی ملک کے خلاف نعرے لگانا، کسی فوج کے خلاف نعرے لگانا، کسی ملک کے جھنڈے جلانا، کسی دوسرے ملک کے جھنڈے وہاں پہ لہرانا، یہ تمام چیزیں آپ کو آپ کے مقصد سے دور کرتی ہیں۔ جب آپ کا مقصد امن ہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے مسئلے کے حل آپ کے پاس آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اور مسائل نہ ڈھونڈیں، آپ اس چیز کے اوپر فوکس کریں۔ دوسری بات یہ، پنجابی کو گالی دینا، بلوچ کو یا سندھی کو یا اردو بولنے والے کو، یہ غلط بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پختانہ چدے، یہ تو بہت مہمان نواز لوگ ہیں، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ان سب کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، میرے خیال میں جماعت اسلامی نے بھی کر دیا ہے، باقی پارٹیز بھی، ANP نے بھی میرے خیال میں اس میں شامل ہونے کی بات کر لی ہے، اور باقی لوگوں کو بھی اپنے پاس بٹھائیں تاکہ آپ کا یہ قومی جرگہ اصل میں قومی جرگہ ہو، صرف پٹھانوں تک محدود نہ ہو۔ کیونکہ پٹھانوں کے مسئلے کو اگر صرف پٹھان حل کر سکتے ہوتے تو آج تک حل کر چکے ہوتے۔ سچائی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو تمام لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ بٹھانا ہے، اور یہ ایک بہت بہترین ٹائم ہے کہ پوری دنیا کی نظر، پوری قوم کی نظر آپ لوگوں کی طرف ہے۔ تو یہاں پر آپ نے پٹھان کلچر کو لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہمیں مارا گیا، ہمیں ذلیل کیا گیا، ہم سے جابز لی گئی، ہم پر ظلم ہوا، لیکن آج ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں کہ آئیں اور جرگے کے آپ کو بتائیں کہ جرگہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کس طریقے سے ہم مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں پر خدارہ قومیت کی بات، لسانیت کی بات، قوم پرستی کی بات، اس سے دور ہو جائیں۔ ہم پٹھان ہر جگہ پر مار اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم قوم پرست ہو چکے ہیں۔ پٹھان کی دوسرے قوم کے پٹھان سے نہیں بنے گی، پٹھان کی جو ہے وہ دوسرے اردو بولنے والے سے نہیں بنے گی، جبکہ پنجابی کے ہر کسی کے ساتھ بنتی ہے، سندھی کے ہر کسی کے ساتھ بنتی ہے۔ میں خود پٹھان ہوں، میں پہلے اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم جب تک قوم پرستی سے نہیں نکلیں گے تب تک ہم ہزاروں جرگے کر لیں۔ تو یہ ایک بہترین پوائنٹ آ چکا ہے آپ لوگوں کے پاس۔ ادھر مسائل کا حل نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بندے کو ویلکم کریں۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ نے اپنے لیے کیمپین چلانی ہے تو نفرت سے دور ہو کر کیمپین چلائیں تاکہ آپ کے کیمپین کامیاب ہو جائے۔ یہی بات میں بلوچوں سے بھی کرتا ہوں، یہی بات میں سندھیوں سے بھی کرتا ہوں۔ تو امید ہے، دعا ہے کہ اور اس طرح کی جرگوں میں یقیناً جانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، شرکت بھی کرنی چاہیے اور ان کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک، امن، دین، اسلام کے لیے، سلامتی کے لیے کوئی خطرہ ہو۔ یقیناً اب تک کوئی اس طرح کی بات وہاں پر تو ہوئی نہیں ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اس جرگے سے جو ہمارے پشتون بھائی ہیں، منگو پختانو زمگو بسنہ سم مسائل حل راوزی اور دا بس صرف اور صرف حل ممکن کیگی چې مونږ ټول د قوم پرستی نه وځو، مونږ ټول یو یونټ جوړ شو، یو یک جهتي سره دا کار وکړو، نو ان شاء الله زمونږ دا مسایل به مخکې راځي او د مسایل حل به راوځي. خو مونږ په دې کې هم قوم پرستی کوو، صرف پښتون نه علاوه بل د مسلمان نه وو، نو بیا په دې کې مونږ خرابېږو، په دې کې به بیا وجلې کېږو، په دې کې بیا ظلمونه کېږي، او د ټوپک نه اوسه پورې چا هم د انصاف نه دی اخیستی. د ټوپک
آخر چې کوم هلي هغه بیا هم دغه چې ټیبل ټاک راځي چې خپل کې کینو چې اوس کیناستو تیار شوي وو، نو راځي په امن باندې، په سکون باندې، په مینه، په محبت باندې کینو. پنجابیان، سندیان، بلوچیان، مهاجر پښتانه ټول یو کو. دا نه ګورو چې خپل د ملک دپاره څه داسې کارونه کوو چې سبب موږ په دې باندې خفه وو. یو کس هم نه غواړي، نه افغانان دا غواړي، نه پاکستانیان دا غواړي، نه بنګالیان، نه انډین، څوک هم دا نه غواړي چې خپل ملک مات کړو. ټول دا غواړي چې خپل ملک کې په عزت باندې او خپ غیرت باندې پاتې شو. دا به هله کېږي چې موږ خپل مقصد صفا ولرو او خپل مقصد ته ټولي دنیا ته دا مقصد ورسو. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس جرگے سے یقیناً کوئی پازیٹیوٹی نکلے گی. اور گورنمنٹ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اب یہ کام ہو چکا ہے، اب بہت لیٹ ہو چکے ہیں. ابھی اس طرح کے ان کے خیموں کو پھاڑنا ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں، دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ول ورک. اٹ ول اونلی ورک وین وی گو ٹوگیدر اینڈ وی ٹاک ٹو ایچ ادر. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.